الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہے ہیں سورہ بقرہ آیت 208 کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بے ایمانوں سے اسلام میں داخل ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو آلریڈی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور مسلمان ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، ایمان کے دعوے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے مخاطب ہے، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اگر اسلام میں پورے داخل نہیں ہوئے تو پچھلوں کے قصے اور پچھلوں کے واقعات اور پچھلوں کے حالات تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اثرات آج بھی جگہوں کے جو کہ تو محفوظ ہے، موجود ہے، جسے دیکھ کر لگتا ہے یہاں اللہ کا کوئی بھاری عذاب اترا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک ایسا مضمون چھیڑا سورہ فجر کے اندر کہ جو باتیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ عجیب قرآن ہے جو ہر ایک کو تعجب میں ڈال کر کے گزرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ان پچھلوں پر تمہارے رب کے عذاب کے کوڑے برسے ہیں، کوڑے عذاب کے ان پر نازل ہوئے ہیں۔ اہل علم حضرات نے اس پورے باب میں ایک مثال پیش کی ہے۔ ایک آدمی اپنا خزانہ سر پر رکھ کر کے کسی جنگل میں گیا اور ایک بڑے درخت کے نیچے بطور نشانی کے اس کو سمجھ کر اس زمین کی کھدائی کر کے وہاں اس نے اس خزانے کو دفن کر دیا۔ چند دنوں کے بعد، کچھ اوقات کے بعد اسے اس مال کی ضرورت پڑ گئی تو وہ چل کر درخت کے پاس پہنچا جہاں اس کا یقین تھا کہ یہاں میں نے اس خزانے کو دفن کیا۔ اس نے وہاں پہ کھدائی شروع کر دیا لیکن خزانہ نہیں ملا۔ اس نے دائیں کھدائی کیا، خزانہ نہیں ملا، بائیں پیچھے آگے، غرض یہ کہ بہت سارے گڑھوں کی کھدائی کیا، خزانہ نہیں ملا۔ پریشان ہوا کہ میری جمع پونجی جو نسلوں کے لیے کافی تھی وہ کوئی چوری کر گیا، لیکن ثبوت تو مٹ چکے ہیں، کبھی بارشوں کے جھونکے، کبھی ہواؤں کے جھونکے، وہ ساری جگہوں پر لگنے والے ثبوت اور چھوٹے جانے والے ثبوت سب ختم۔ اب پتہ کیسے لگے؟ تو یاد آیا کیوں نہ بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور سارا قصہ اسے سنایا جائے۔ تو بادشاہ کے سامنے حاضری ہوئی اور اس نے پوری کارگزاری سنا دی کہ بادشاہ سلامت، میرا کل سرمایہ جو میں نے حفاظت کے ساتھ ایک درخت کے نیچے دفن کیا تھا وہ نہیں مل رہا۔ تو بادشاہ نے اس مجبور کی اس پریشانی کو سن کر کے دکھ کا اظہار کیا اور سارے علاقے میں شور کیا کہ 3 دن کے اندر اس کا خزانہ جو بھی واپس لا کر دے گا بادشاہ اس کو عزت کے ساتھ بری کر دے گا، اور 3 دن کے بعد 4تھا دن نکل گیا تو پھر وہ بادشاہ کے مقابلے پر گویا اڑ گیا، پھر وہ ہوگا اور بادشاہ ہوگا۔ لہٰذا 3 دن تک وہ اعلان چلتا رہا اور 4تھے دن تک کر کے وہ خزانہ آنا چاہیے۔ اس کے لیے بادشاہ وقت نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ سارے علاقے کے لوگوں کو کہا
اس جنگل میں سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک آ کر ٹھہرنا ہے، اور ادھر اپنے پاس میں خدمت کرنے والوں میں بڑے جو جلاد تھے اور بڑے جو خدام تھے، ان کو ساتھ ہی آرڈر دیا کہ بڑے مضبوط تمہیں کوڑے تیار کرنے ہیں اور تمہیں بھی جنگل میں پہنچنا ہے۔ لہذا ادھر سے پبلک آئی، ادھر سے جلاد آئے۔ بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ ان کوڑوں کو اس درخت پر برساؤ، تو جلاد کوڑے درخت پر برسا رہے ہیں، بڑا ہیوی درخت ہے، کوڑے برس رہے ہیں۔ دیکھنے والے سوچنے لگے بیچارے درخت کا کیا قصور ہے، اس کے ساتھ یہ غیظ و غضب کا بادشاہ کا معاملہ ہے، 3 دن کے اندر کسی نے اگر وہ مال لا کر نہیں دیا تو چوتھے دن وہ بادشاہ کے مقابلے پر آ گیا۔ تو ایک درخت جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو بے جان ہے، اس پر یہ کوڑے برسا رہا ہے، جو چوتھے دن پکڑا جائے گا اس پر کیا غضب ڈھایا جائے گا۔ تو یہ سوچ سوچ کر کے دنیا پریشان ہونے لگی۔ ابھی سورج ڈھلنے نہیں پایا تھا، ایک آدمی وہ خزانہ اٹھا کر لایا۔ بادشاہ سلامت آپ نے اعلان کیا تھا جو 3 دن کے اندر لا کر وہ خزانہ واپس کرے گا ہم اس کا الٹا اکرام کریں گے، اس سے باز پرس نہیں کریں گے، لہٰذا میں خوشی خوشی خزانہ واپس کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ درخت پر کوڑے مار کر تمہیں یہ سمجھایا گیا، چور کو بتایا گیا کہ اگر تو نے واپس نہیں لایا تو اندازہ لگا لے ان کے ساتھ یہ، اس درخت کے ساتھ یہ ہوا، تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ لہذا اللہ نے ہم پر رحم فرمایا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، بٹنیرا والو تم ہو کیا 6 فٹ پر؟ جا کر رک گئے۔ وہ تھے 60 فٹ کے لوگ جنہیں قوم عاد کہا جاتا ہے، ایسے بھاری جوان کہ 2 مل کر درخت کو ایک کوٹھے میں پکڑتے اور جڑ سمیت اکھاڑ کر اس کو پھینک دیا کرتے۔ ایسی بھاری بھرکم قوم جن کا اعلان تھا۔ سورہ حامیم سد آیت 15 پر اللہ فرما رہے انہوں نے ایک ساتھ کہا تھا من اشد منا قوہ، کوئی ہم سے بھی بڑا طاقتور ہو سکتا ہے؟ ایسی طاقتور قوم جب اسلام کو ماننے کو تیار نہیں، کچھ مانتے ہیں تو پھر اسلام کی ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہم نے پھر ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ اللہ ہم کو سنا رہا ہے، یہ اللہ ہم کو دکھا رہا ہے۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیا ہوا قوم عاد کے ساتھ؟ کہ اتنی خطرناک قوم پر اللہ نے، جن کے دعوے تھے ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور آدمی عام طور سے اس وقت میں فضول دعوے کرتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یا عام طور سے آدمی فضول دعوے اس وقت کرتا ہے جب اس کے پیٹ میں حرام جاتا رہتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعووں کو سن رہے ہیں، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ نے بارشوں کو روکا، پانیوں کو بہانا اللہ نے روکا، اور فاقوں پر ان پہ پھاقے آئے۔ وہ لوگ جنگل کے جنگلی جانور، کیڑے مکوڑے، چوہے، بلی، شیر، ہاتھی سب کھا گئے، جانور ختم کر گئے۔ ایسے فاقے اللہ نے ان پر ڈالا۔ اس کے بعد بارش کی ضرورت پڑ گئی تو وقت کے نبی حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہا آپ ہمارے لیے کچھ انتظام کر سکتے ہیں؟ تو کہا انتظام کی ایک ہی شکل ہے، سچی توبہ کرو۔ ماننے کو لوگ تیار نہیں، تو ایک وفد کی شکل میں سب کے سب مکہ المکرمہ پہنچے اور کعبے کے در پر سر رگڑ کر معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی چاہیے۔ نبی کا ساتھ نہیں دیتے، ان کی بات نہیں مانتے، ہمیں پانی چاہیے۔ کسی کہنے والے نے کہا واپس جاؤ، تم پر بادلوں پر بادل آنے والے ہیں، لہٰذا چوز کرو، سفید چاہیے، لال چاہیے، کالا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا سفید بادل خالی ہوتا ہے، لال بادل خالی ہوتا ہے، ہمیں کالا بادل چاہیے۔ کہ واپس چلو۔ تو یہ سارے لوگ اپنی بستی میں واپس جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں کالے بادل آ رہے ہیں۔ جو بستی میں پہلے سے موجود تھے وہ کہنے لگے دیکھو اے ہود علیہ السلام، نبی کی مذاق اڑانے لگے، دیکھ ہمارے ساتھ کیسا پانی آیا ہوا ہے، تو کون سے خدا کی بات کرتا تھا تو رب کے مقابلے میں آ گئے۔ جب دنیا والوں سے نمٹنا ان کا خزا ہوا تو رب سے مقابلہ شروع کر دیا۔ اللہ کی وحی آ گئی، اے ہود حجت تمام ہو گئی، سب کو چھوڑو اور ایک طرف کو نکلو۔ تو ہود علیہ السلام وہاں سے نکلنے لگے، کالے بادلوں کو دیکھ کر کہنے لگے اب ہم پر برس جا، یہ رے پاؤسا تو لد تو پیسہ، اب ہم پر برس جا۔ وہ بادل پھٹا ہے اور آگ کے گولے اس میں سے نکلنے لگے، قوم ہلاک ہو گئی۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بادلوں سے کالی ہواؤں کو بھیجا. 7 رات 8 دن تک یہ ہوائیں چلتی رہی. اس ہوا نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ زمینوں سے وہ ہوائیں ان کو آسمانوں کی طرف اٹھاتی تھی اور آپس میں ٹکراتی تھی. اتنے بھینکر لوگ جب ان کی کھوپڑی آپس میں ٹکراتی تھی، ایک کی کھوپڑی جا کر وہاں گرتی، دوسری کھوپڑی جا کر وہاں گرتی، اور یہ لاشیں کی طرح زمین پر آ کر گرتے. اللہ فرماتے اگر تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو تم یہ کہتے جیسے کھجور کے درخت زمین پر گرے ہوئے ہیں. کھجور کا درخت بہت لمبا ہوتا ہے، وہ کھائے ہوئے بھوسوں کی طرح زمینوں پر پڑے ہوئے تھے، جن کے دعوے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے. تو اسلام میں داخل نہیں ہوئے. جو اسلام میں داخل ہو گئے انہوں نے پھر اسلام کی بات کو قبول نہیں کیا، پوری طرح اس کو فالو نہیں کیا. اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا. اور اللہ نے ہم کو بتایا تم اتنے بڑے تو نہیں ہو سکتے. آگے اللہ فرماتے جابوا الصخر بالواد، یہ کون ہے؟ سمود. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. ایسی بہنا کون تمہارا ناخن تو ذرا سا زیادہ کٹ جائے تم دن بھر سی سی کرتے رہتے ہو اور سارے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہو. ارے میرا ناخن بہت اندر سے کٹ گیا، ناخن بہت اندر سے کٹ گیا. ان کی تو ساری طاقت اللہ نے ناخنوں میں اتاری تھی، وہ وادیوں میں اترتے اور پہاڑوں کو اپنے ناخنوں سے خرید کر کے اس میں محلات بناتے، اس میں گھروں کی تعمیر کر دیتے. ایسی بھیانک قوم چونکہ پہاڑوں کی کھدائی کیا کرتے تھے. تو صالح علیہ السلام نبی بن کر آئے، انہوں نے کہا مجھے نبی تسلیم کرو، اللہ کو رب مانو. وہ کہنے لگے مانتے ہیں، کام کر کے دکھا. وہ کیا؟ کسی پہاڑی سے حاملہ اونٹنی نکال کر دکھا. انہیں پتا تھا جب ہم پہاڑوں کو کورے دیتے ہیں تو اندر سے تو کیڑا بھی نہیں نکلتا، اونٹنی کہاں سے نکلیں گی. لیکن رب کی شان، صالح علیہ السلام نے دعا کی ہے، اللہ کی مرضی غالب آئی ہے. ایک پہاڑی کے درمیان سے پہاڑی پھٹی ہے، اس میں سے حاملہ اونٹنی نکلی ہے. اسلام کو ظاہری طور پہ قبول کیا، لیکن آگے پلان بنایا اس اونٹنی کو قتل کیا جائے، مارا جائے. لہٰذا 9 بدبخت اس قوم کے اٹھے ہیں اور ان 9 بدبختوں نے مل کر کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. حضرت صالح پر اللہ کی وحی آ گئی، اے صالح اب اس بستی کو چھوڑ کر باہر نکلو، ان پر عذاب آنے والا ہے. تو صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا اب بھی موقع ہے، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اونٹنی کو قتل کرنے پر توبہ کرو، میرا ساتھ دینا شروع کرو. سب نے انکار کیا کہ پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے. 3 دن کی مہلت دی گئی. صالح علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر نکلے ہیں اور ان کے اوپر ہوا، تیز تند ہوا آنے لگی تو یہ گھبرا گئے. لیکن اب واپسی کی کوئی شکل نہیں، اب مڑ کر آنے کی کوئی شکل نہیں. بالآخر ایک چیخ آئی سے فرشتہ آیا، اسے چیخ مارا. کیا وہ چیخ تھی؟ سینے پھٹ گئے اور دل نکل کر باہر گر گئے. ایک چیخ، سینے پھٹ گئے اور دل نکل کر باہر گر گئے. ایسی خطرناک بھیانک چیخ. قوم برباد. وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. اور فرعون کو تم نے خود دیکھا ہے، تم نے خود اس کے بارے میں سنا ہے. اور رب کی شان دیکھیے، فرعون کی باڈی آج بھی موجود ہے. جائے کوئی مصر کے اندر جا کر دیکھے، وہ تماشا اس کی باڈی کا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ فرعون یہ حقیقت ہے، اس کی وضاحت ہے، وہ موجود ہے آج بھی. اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میکے گاڑنے والا سولیوں کے اوپر لوگوں کو لٹکا دیا کرتا تھا اور اپنے مخالف کے ہاتھوں میں کیلے گاڑتا تھا، پیروں میں کیلے گاڑتا تھا. اللہ تبارک و تعالی جب ہدایت دینے پر آتے ہیں تو سینہ بغیر پھاڑ کر بھی دل میں ہدایت اتار دیتے ہیں. یہی کچھ اس کی بیوی حضرت آسیہ کے ساتھ ہوا رضی اللہ تعالی عنہا. فرعون بدبخت کہنے لگا اسلام چھوڑ دے، موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دے علیہ السلام. تو حضرت آسیہ کہنے لگی نہیں، اب نہیں چھوڑ سکتی، اب اسلام سے باہر نہیں نکل سکتی. لہذا فرعون نے کہا میں اس کو بھول لوں گا کہ تو میری کسی زمانے میں بیوی رہی ہے، کہ بھول جا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو اس بدبخت نے کہا اوروں کو جو عذاب ہم نے دیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ عذاب ہم اس کو دیں گے. کیا کرو؟
सूली के ऊपर इसको चढ़ा दो। उस मासूम जान के हाथों के अंदर कीले ठोक दी गई। जो बादशाह वक्त की बीवी है, 400 बरस जिसकी हुकूमत चली है, उसकी ये बीवी है, तो जाहिर सी बात है ऐसी छोटी मोटी औरत तो करके नहीं लाया होगा। वो खातून है जिसने कभी घर से कचरा भी नहीं उठाया था, ऐसे नाजों के अंदर पलने वाली खातून है, और उस मासूम जान के हाथ में कील ठोकी जा रही है। क्या उस पर बीत रही होगी और क्या उस पर गुजर रही होगी। वक्त का नबी मूसा अलैहिस्सलाम, ऐसा अज़ीमुश्शान आदमी आंसू बहा रहा है जो बरह रास्त अल्लाह से बात कर रहा है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इस माई पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, इतने पर बस नहीं किया गया, फिरौन बदबख्त ने का इसके सारे कपड़े फाड़ दिए गए और फिर लोहे की कंगी उसके हलक में गाड़ी जाए और चमड़ी को उधेड़ा जाए। आखिर वो तो दम निकलना था, चमड़ी उधेड़ी जा रही है और गर्दन ढलती जा रही है। तो गर्दन चली गई फिरौन के महल की तरफ। तो उसने कहा ठहरो, इसके चेहरे को पकड़कर मेरे महल से फेरो। क्यों? कैसे मालूम होना चाहिए कि वो मरते मरते अपना कितना बड़ा नुकसान करके जा रही है, मेरे महल्ला छोड़ के जा रही है और मुझ जैसा शोहर छोड़कर जा रही है। तो उसी वक्त उस माई के दिल के अंदर दर्द उठा, उस आंखों से आंसू छलका और जबान पर एक बोल जारी हुआ जिसको कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज से सजाया। सूरह तहरीम आयत 11 के ऊपर, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फिरऔन। अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है ईमान वालों के लिए। ईमान किसको कहते हैं? तुम तो पटाखों पर ईमान बेच गए, तुम तो एटम बम पर ईमान बेच गए। ईमान इसको कहते हैं कि सारी कायनात इसकी बर्बाद, सारे महल्लात इससे छीन लिए गए, अब इसका आगे क्या बन रहा? तो उस माई ने कहा, रब्बिब्नी ले इंदक बैतन फिल जन्ना, मेरे मौला मुझे तेरे पड़ोस में एक घर दे दे। फिरौन का घर छोड़ रही हो, तुझसे घर मांग रही हो। और उसी वक्त में जालिम ने कहा, कोड़े बरसाओ। कोड़े बरसाए गए और धीरे धीरे करके जिस्म से जान निकल गई और सीधे जन्नतुल फिरदौस में पहुंच गई। प्यारे अल्लाह का निजाम चला, हजारों साल का दौर गुजर गया, हजरत खदीजा का विसाल होने लगा। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तबारक अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए खदीजा, जब जन्नत में दाखिल होना तो अपनी सौकन को मेरा सलाम कहना। तो खदीजा की आंखों में आंसू, या नबी अल्लाह, आप अमीन, खयानत कर नहीं सकते, आप सादिक, झूठ बोल नहीं सकते, मैं आपकी बीवी हूं, खयानत आपने की नहीं कि कोई दूसरा निकाह किया हो, और मैं आपकी पहली बीवी हूं और आपने मेरी मौजूदगी में कोई दूसरा निकाह करके छुपाया नहीं कि आप झूठ बोल सके, मेरी कौन शौकन हो गई? प्यारे नबी ने फरमाया, ऐ खदीजा, जब हजरत आसिया यानी फिरौन की बीवी मरने लगी, शहीद होने लगी, तो उसने रब से जन्नत का सवाल बाद में किया, पहले अल्लाह का पड़ोस मांगा, और अल्लाह के पड़ोस का हकदार अल्लाह ने सिर्फ मुझे बनाया। तो जिस जन्नत में मुझे जाना है, आसिया ने उसी जन्नत का सवाल किया है, लिहाजा अल्लाह ने उसका निकाह मेरे साथ उसी दिन पढ़ा दिया है, उसी दिन निकाह करवा दिया है। लिहाजा इस माना में वो तेरी सौगन बन गई, तो अल्लाह ने ये इनाम दे दिया। तो देखो, ये शहीद हो रही, ये भी चली गई, फिरौन बदबख्ती पर आया हुआ है, वो भी चला गया, कोई बाकी थोड़ी ना रहा। आगे अल्लाह फरमाते, इन्न रब्बक लबिल मिरसाद, मैं तन्हाई में गुनाह करके बच जाऊंगा, मैं मेरे जी में जो आ रहा है मैं करता रहूंगा, कौन बोलने वाला है, कौन पूछने वाला है? अल्लाह फरमाते, इन्न रब्बक लबिल मिरसाद। अरे प्यारो, यही तो पहले लोग भी सोच रहे थे, हमको कौन बोलने वाला है, हमको कौन पूछने वाला है, हमको कौन सवाल करने वाला है, मन में जो आएगा वो करेंगे, मर्जी जो चाहेगे वो करेंगे। लिहाजा अल्लाह फरमाते, इन्न रब्बक लबिल मिरसाद, तुम्हारा रब घात में बैठा है। क्या मतलब? मिरसाद, घात में बैठना। चूंकि हम पर तो शायद वो मौका नहीं है, हमने कभी किसी का शिकार किया हो, लेकिन आमतौर से जंगल, घने जंगल होते हैं, उसमें कोई जाकर शिकार करता है, तो शिकार के दरमियान में 10 किस्म के दरख्त, झाड़, पहाड़ के पर्दे होते हैं, फिर भी वो घात में बैठता है। कभी कमान के अंदर तीर धरता है और शिकार पर वो निगाह जमा कर बैठता है, तो उसके सामने शिकार आ जाता है। जब शिकारी के सामने शिकार आता है तो 10 तरह के उसको भी वसाविस सताते हैं कि मैंने तीर मारना बजाय जानवर के लगने के किसी और के लगना, या उसको जब तीर लग जाए और तीर वो बच जाए और वहां से वो भागे तो तमाम जानवरों का भाग जाना। 10 किस्म के खदशात उस पर होते हैं, लेकिन घात लगाकर बैठता है। तो शिकार सामने है और ये उस पर घात लगाकर बैठा हुआ है, तो शिकार पर
घंटों के घात में बैठने के बाद एक लम्हा ऐसे आता है जिसमें अब वो कमान से तीर निकालता है या बंदूक से गोली निकालता है, वो एक लम्हा उस पर आता है और वो कमान से तीर को छोड़ता है या ट्रिगर दबा करके बंदूक की गोली मारता है, और जहां वो सोचता है कि ये निशाना उसकी पिंडली पर लगे, उसके रान पर रखे, उसके पेट पर लगे या उसकी गर्दन पर लगे, और वो निशाना लेकर के मारता है। एक लम्हा ऐसे आता है, घंटों की घात में बैठा है, लेकिन एक लम्हा उस पर ऐसा आया है कि उसने कमान से तीर छोड़ा और तीर सीधे निकलता है और जाकर के उसके मन मर्जी की जगह यानी गर्दन पे जाके तीर लगता है और वो शिकार वहीं पर ढेर होकर के गिरता है। तो घंटों के उन लम्हात के अंदर जो एक मरहला, जो एक लम्हा पलक झपकने के बराबर उस पर आया था, जिसने उसने कमान से तीर छोड़ा था और सीधे उसके मन मर्जी की जगह गर्दन पे जाकर लगा था, इस एक लम्हे के शिकारी के तीर छोड़ने के मौके को अरबी जुबान में कहते हैं मिरसाद। अल्लाह क्या कह रहे हैं? इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, ऐसे घात में बैठा हुआ है, तुम पलक बाद में झपकाते हो, अल्लाह को पहले वो नजर आता है। तुम्हारे दिल की धड़कन बाद में धड़कती है, पहले वो अल्लाह को नजर आती है। सांस अंदर बाद में पहुंचता है, पहले वो अल्लाह को नजर आता है। वो बाद में बाहर निकलता है, पहले अल्लाह को नजर आता है। अरे तुम्हारे दिन के चलने को, रात के चलने को, सुबह के चलने को, शाम के चलने को, उठने को, बैठने को, करवट बदलने को, लेटने को, तुम्हारी पलक झपकाने को, यअलमु खाइनतल आयुन, अरे तुम आंखों से क्या बेपर्दगी कर रहे हो और आंखों से क्या खयानत कर रहे हो, वो तुम्हारे इशारों को भी देख रहा है, तुम्हारे आंखों के उठने वाले धोखों को भी वो जान रहा है, सारा ही कुछ उसके पास है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, तुम सब के सब अल्लाह की घात में हो। मशरिक वाले, मगरिब वाले, शुमाल वाले, जुनूब वाले, जमीनों के अंदर उतरे हुए मुर्दे और जमीन पर चलने वाले इंसान, सब बराबर उसके इल्म में है। कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई चुका नहीं सकता, उसके अपनी निगाह से कोई बाहर निकल नहीं सकता, सब पर उसकी निगाह है। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, और इतने भयानक लोग आए थे, तुम सब बटनेरा वाले मिलकर वो नहीं कर सकते, उसे एक ने किया था। कौन? शद्दाद। जब हूद अलैहिस्सलाम ने कहा हम तेरी बात को मानेंगे, हमको तेरे रब क्या देंगे, तो कहा तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत कैसी है? उसके औसाफ, उसके सिफात, उसके कमालत जब बयान करने लगे, शद्दाद बदबख्त ने कहा ऐसी जन्नत तो मैं खुद बनाऊंगा। लगा ले जोर, उसने जोर लगाया और जमीन के ऊपर बड़ा उसने खेल रखा, बड़े बड़े माहिर इनको बुलाया, सोना चांदी सारे दुनिया से जमा किया गया, उसके टीले बनाए, महलात, ईंटें बनाई गई और उसके अंदर महलात बनाए गए, खजूर के दरख्त सजाए गए, नहरें उसमें जारी कर दी गई। एक बड़ा उसने मंजर दुनिया वालों के सामने कायम किया। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकुल मौत से अल्लाह ने पूछा, इज़राइल मैंने जमानों से तुझे मौत पर पाबंद किया है, जाने निकाल ली, कभी किसी पर रहम आया? तो मलकुल मौत हजरत कहने लगे अलैहिस्सलाम, दो लोगों पर रहम आया। अल्लाह फरमाते कौन कौन है? अल्लाह के इल्म में सब है, लेकिन मुझे और आपको बताना है कौन है। कहे अल्लाह, एक वो औरत है जो हामिला है और बच्चा पैदा हुआ और कश्ती में तनहा है, और वो भी कश्ती हिचकोले खा रही है, अब गिरे तब गिरे और पानी में डूबे। उस वक्त ने आपने कहा ए मलकुल मौत, जाकर के माँ की रूह लेकर आ। तो मैंने कहा बच्चा छोड़ गया और माँ को पकड़ने का ऑर्डर मिल गया। कि अल्लाह, मुझे उस दिन उस बच्चे पर बड़ा रहम आया जब मैं उसकी माँ की जान उसके जिस्म से बाहर निकाल रहा था कि बच्चे का क्या बनेगा। अल्लाह फरमाते और किस पर रहम आया? कि अल्लाह, दूसरा रहम मुझे शद्दाद पर आया। क्यों? सारी जन्नत बनाई, सैकड़ों बरस उस पर खपाए और कुल कायनात उस पर उसने लुटाया, और जब जन्नत के गेट के पास पहुंचा तो आपने फरमाया उसकी रूह निकाल कर ला। तो मुझे दूसरा रहम शद्दाद पर आया। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मलकुल मौत, ये तेरे रब के उलूम है, जिस बच्चे पर तू रहम खा रहा था तेरे रब ने ही बड़ा बनाकर उसे शद्दाद बनाया था, वही शद्दाद बना था। तो बड़ी जन्नत बनाया, लेकिन आज सिर्फ खंडरात के अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद भी वो खंडरात भी मिट गए हैं, लेकिन आज से 1400 साल पहले वाकया पेश आया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी दौड़ कर आया और बैठ गया।
کہ حضرت میں نے اپنی آنکھوں سے ایک محل دیکھا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی تابنا کی بیان کرنے وہ دیہاتی لگا تو امام مالک نے لوگوں سے کہا لوگو یہ شداد کی ٹوٹی بھی جنت دیکھ کر آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کو وہ مناظر بھی دکھائے ہیں کہ دیکھو ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ ان پر تمہارے رب کے عذاب کا جو کوڑا برسا ہے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان پر رب کے عذاب کے کوڑے برس چکے ہیں، اس لیے تمہارے پاس موقع ہے۔ یہ منظر تم نے دیکھا نہیں ہے، تم نے سنا ہے اور دیکھنا چاہو تو لمبا سفر شروع کرو۔ آؤ مصر کے اندر تمہیں آج بھی وہ منظر دکھائی دیں گے، آؤ قوم سمود کی بستی کے اوپر تمہیں آج بھی وہ منظر دکھائی دیں گے، اور اتنا تم نہیں آ سکتے، آؤ حج عمرہ کرنے کی نیت سے طائف میں آ کر دیکھو، وہ کھڑا ہوا پتھر کہتا ہے کہ میں نبی پر گرنے والا تھا اور لوگوں نے مجھے دھکیلا تھا، لیکن رب کے امر سے مجھے وہیں پر ٹھہرا دیا گیا۔ وہ مناظر آج بھی قائم ہے، محفوظ ہے، موجود ہے، سارے منظر۔ الم تر کیف فعل ربک، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ان بدبختوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو عذاب کے کوڑے برسا کر اللہ نے مجھ کو متنبہ کیا ہے کہ سمجھ جاؤ، وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے، اگر من مرضی میں ہی زندگی گزارنی تھی تو پھر ایمان اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اسلام تو پابندی کا نام ہے جی، ایمان تو پابندی کا نام ہے جی، اور جنہوں نے یہ کر لیا پھر انعامات کی بارش ہے، کیونکہ مرنا تو سب کو ہے۔ وہ دیکھو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 94 برس کا بوڑھا آدمی، پھر بھی اس کے بعد اپنے بچوں سے کہہ رہے، گھر والوں سے کہہ رہے میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا۔ وہ چلے گئے قسطنطینیہ کے اندر، استنبول ترکی، اور وہاں جا کر کے انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی ضرورت نہیں تھی، واحد آدمی ہے اس امت کا جس پر تمام صحابہ نے بیک وقت رشک کیا ہے، کیونکہ جو نعمت ان کو ملی ہے کسی صحابی رسول کو نہیں ملی۔ کیا ملی؟ کہ اللہ کے رسول مکہ المکرمہ سے جب مدینہ منورہ آئے تو حضور کی مہمانی کا شرف، میزبانی کا شرف وہ حضرت ابو ایوب انصاری کو ملا ہے۔ ان کے جنت میں جانے کے لیے بس ان کی ایک ہی نیکی کافی ہے کہ انہیں حضور کی مہمانی کا شرف ملا ہے، انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا ہے۔ یہ مقام حضرت ابو ایوب انصاری کا ہے جن کا تقوی طہارت امت نے مسلم کیا ہے، قبول کیا ہے، اس کے باوجود قسطنطنیہ میں جا کر کے شہید انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہونے لگا تو وصیت کی، لوگو میرے جنازے کو یہی دفن مت کر دینا۔ کب پوچھا پھر کیا کرنا ہے؟ کہ جہاں تمہاری آخری منزل ہوگی بس پھر میری بھی وہی آخری منزل ہوگی۔ لہٰذا انتقال ہوا، ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7ویں دن جا کر کے سفیل کے پاس جگہ ملی، قبر کی کھدائی کی گئی اور وہاں پر جنازے کی تدفین ہو گئی۔ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، اتنا آسان تھوڑی ہے بھائی۔ ایک آدمی ہیوی ہیکل 7 فٹ کا آدمی 2025 میں انتقال کر جائے، نارمل ٹیمپریچر میں اس کو رکھ دیا جائے، 2-3 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد اس کا جسم پوری طرح سکڑنے لگتا ہے اور کڑک ہو جاتا ہے، اور 4 سے 6 گھنٹے کے اندر اس کا جسم پورا کڑک ہونے کے بعد رنگ بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ 6 سے 12 گھنٹے کے اندر باڈی کا رنگ نیلا پڑنے لگتا ہے، اور 1 سے 2 دن کے اندر اس کا پیٹ پھولنے لگتا ہے، اور 3 سے 4 دن کے اندر اس کے جسم میں بدبو پڑنے لگتی ہے، اور 7واں دن جب آتا ہے اس کے جسم کو کیڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری حفاظتوں کے نظم کے بعد بھی کب تک خالہ اماں مردے پر سے کیڑے مکوڑے ہٹاتے رہے گی، اس کے جسم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیا میں نے آپ نے پھل نہیں دیکھا جو صحیح سالم ہوتا ہے گھر پر لا کر کاٹا جاتا ہے اس میں سے کیڑا باہر نکلتا ہے، جسم میں کیڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور 7 دن کے بعد چمڑی پھٹنا شروع ہوتی ہے، اور لوگ اس سے 500 میٹر دور ہو جاتے ہیں کیونکہ اب بدبو ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، سائنسی روایت ہے کہ 7 دن کے مردے کے پاس کسی مرد میں ہمت نہیں ہے کہ جا کر ٹھہرے۔ صحابہ تمہاری جماعت تھی، ہم کو ذرا بتاؤ تو صحیح، ابو ایوب انصاری کا جسم پھٹا تھا، چمڑی کٹی تھی، بدبو پڑی تھی، کیا کہتے ہو؟ صحابہ کہہ رہے تھے اللہ گواہ ہے ہمیں لگ رہا تھا ابھی روح ان کی قبض کی گئی ہے، 7واں دن نکل گیا،
ہمیں لگ رہا تھا ابھی روح قبض ہوئی ہے، ہم تو شاید کندھے کم دے رہے تھے، ہم سے زیادہ فرشتے ان کو کندھے دے رہے تھے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ بنا ہے جو نیکی کی راہ چل پڑے۔ چل وہ صحابہ ہے، وہ دور چلے گئے ہیں، آج کی سن لیجئے، 100 سال بھی پورے نہیں ہو رہے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ وفات کا وقت ہے، دل میں چاہت ہے مدینے جانا ہے، کیونکہ مومن کی شان ہے وہ ہر دعا میں ایک دعا رب سے مانگتا ہے کہ مولا موت مقدر کر دیا تو زمین مدینے کی مقدر کر دینا، مٹی مدینے کی مقدر کر دینا، کیونکہ آقا کا فرمان جو یہاں آ کر مرا اس کے جنت میں لے جانے کا میں ذمہ دار بنا، حضور بن گئے ذمہ دار۔ اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ تو حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ وقت کا قطب، وقت کا ابدال، وقت کا ولی، وہ انتقال کر گیا مدینہ منورہ کے اندر۔ ایک دیہات کا رہنے والا بدو وہ آیا، پوچھ رہا ہے کس کا انتقال ہوا، کس کا انتقال ہوا، کس کا انتقال ہوا؟ تو کہا بھائی مدینہ منورہ میں ہر نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ، ہر نماز کے بعد اعلان ہے نا چچا، ہر نماز کے بعد اعلان، مکہ میں بھی مدینے میں بھی۔ تو لوگ تو بہت مر رہے ہیں، تو اتنا شور کیوں کر رہا ہے، کون مرا، کس کا انتقال ہوا، کس کا انتقال ہوا؟ تو لوگوں نے کہا ایک ہندوستان کے بزرگ ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری۔ تو بدو کہنے لگا لوگوں مجھے بھی شریک ہونا ہے۔ تو کسی نے پوچھا بات کیا ہو گئی؟ کہا کہ بات صرف اتنی ہوئی کہ میں سویا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا، قسمت جاگ گئی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تیزی سے چل رہے ہیں، میں سلام کیا یا نبی اللہ اتنی تیزی کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا شاید تجھے پتہ نہیں ہے آج ایک ہندی کا انتقال ہوا ہے اور اللہ نے مجھے اجازت دیا ہے میں اس کے جنازے میں شریک ہو رہا ہوں۔ تو میں سوچنے لگ گیا کہ علماء تو بہت گزرے ہیں پر یہ عالم صاحب کا اتنا اکرام کیوں ہوا؟ تو جب میں نے پڑھا مطالعہ کیا تو مجھے معلوم پڑا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، ان کے والد تھے مجید، ان کے والد احمد، ان کے والد قطب، ان کے والد غلام محمد، ان کے والد شرف الدین، ان کے والد غلام محی الدین، ان کے والد عبد الرشید، ان کے والد نظام الدین، ان کے والد امن الدین، ان کے والد ہاشم، ان کے والد رکن الدین، ان کے والد نجم الدین، ان کے والد شرف الدین، ان کے والد عبد القبیر، ان کے والد حمید، ان کے والد نجم، ان کے والد رکن الدین، ان کے والد شرف الدین، ان کے والد تاج الدین، ان کے والد منہاج الدین، ان کے والد اسماعیل، ان کے والد منصور، ان کے والد علی، ان کے والد احمد، ان کے والد محمد، ان کے والد علی، ان کے والد جعفر، ان کے والد ابو منصور، ان کے والد خالد، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے باپ کو اللہ نے مقام دیا ویسے اللہ نے اولاد کو بھی مقام دے دیا۔ تو یہ عالم دین حضرت ابو ایوب انصاری کے خاندان کے آدمی ہے، وہ اللہ پوری نسل کے لیے ایسا اکرام کا نظام چلا رہا ہے۔ تو جب انتقال ہوا ہے تو حضور کی آمد جنازے میں ہوئی ہے، جسے پہلو کے ساتھ نہیں ہوا آج بھی ہو رہا ہے، چل رہا ہے نظام۔ تو میں اور آپ کی غفلت میں دھوکے میں وقت اور زندگی نہ گزارتے، بہت دل رویا، بہت دل دکھا۔ میں سوچ رہا تھا یہ حال میرا ہی ہے، لیکن نہیں، میں نئی بستی پہنچا تو ایک بندہ خدا ملا، سلام کر کے مصافحہ کر کے کہ مولوی صاحب ایک دل کا درد سنانا ہے۔ میں نے ضرور سنائیے کہ دل چاہتا ہے ایسا پتھر اٹھانا اور بھیجے پر جا کر مارنا۔ تو میں نے سوچا یہ آدمی موڈ میں نہیں دکھائی دے رہا، بھائی کچھ اوپر نیچے ہو تو نہیں گیا؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے مولانا صاحب یہ پٹاخے پھوڑنا مسلمانوں کو کب سے جائز ہو گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابو داؤد شریف 4031 نمبر پر روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ آدمی مرنے کے بعد انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ عجیب بات سنیے، کسی کو مبارکباد دینا، غیر مسلم کو مبارکباد دینا، اس آدمی کے بارے میں علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے یہ آدمی گناہگار بن گیا ہے، اسے توبہ کرنا ضروری ہو گیا۔ میسج بھی کر دیا تو آپ نے گناہ کیا، آپ کو توبہ کرنا پڑے گا۔
اور آگے کی سنیے، اگر آپ نے اسی وشواس سے کہا تھا اپنا دوست ہے پیڑوں کا ڈبہ بھجوایا، اگر اس نے پیڑوں کی لالچ میں دوستانے کے لالچ میں خالی کہا تھا، لین دین کی وجہ سے تھا، یہ پھر بھی گنہگار ہوا، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر اس نے استحسان کے ساتھ اسے اچھا جان کر واہ واہ کیا تہوار ہے تمہارا یہ جان کر کہا، تو ڈر ہے یہ آدمی کافر نہ ہو جائے۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب بتاؤ جی، کہنے کو علماء کرام نے اتنے سختی سے رد کیا ہے، یہ تو ان کے ساتھ مل کر ان سے بھی اچھے پٹاخے پھوڑ رہا ہے۔ اس نے بھی تو 1000 کے لایا، یہ باپ جی نے 2000 کے لایا، 4000 کے لایا، 5000 کے لایا۔ میں جہاں رہتا ہوں پورے مسلمان ہیں وہاں پر، حبیب نگر سے لے کر کے وہ کاٹے ماٹے تک سب مسلمان ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، ان کے پٹاخے تو پیر منگل سے شروع ہوئے، ان کے سنیچر سے شروع ہو گئے تھے۔ مسلمان یہ کر رہے ہیں، اور ایسی بدبختی چھائی کہ مسلمان نے اس پٹاخے کے چکر میں مسلمان کا قتل بھی کر دیا ہے۔ اللہ سب کے گھات میں بھائی، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ کب تک اپنی من مرضی کر لیں گے؟ کیا حاصل ہو گیا 1000-2000 کے پٹاخے پھوڑنے سے؟ سوائے آپ نے وہ کیا کہ دل کی دھڑکن کا جس کو روگ لگا تھا، آپ نے اس کی دھڑکن کو اور بڑھا دیا۔ جو ہارٹ اٹیک سے کل مرنے والا تھا وہ آج مر گیا۔ جو بچہ معصوم جان تھی، ابھی 3 دن اس کو پیدا ہونے کو ہوئے تھے، جس کے سامنے پلیٹ زمین پر گر رہی تھی، اس پر بھی بچہ رو رہا تھا، اس پر بھی بچہ ڈر رہا تھا، تم نے اس کے سینے پر بیٹھ کر پٹاخے پھوڑ دیے۔ اس معصوم جان پر کیا بیتی ہوگی؟ اللہ کے سامنے سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا۔ کتنے بزرگ گھروں میں بیمار پڑے تھے، جن کو چھوٹی سی آواز بھی تکلیف دے رہی تھی، جن کو زور کی آواز میں بات کرنا بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، تم نے ان کے گھروں پر جا کے پٹاخے پھوڑ دیے، تم نے اپنے راکٹ جا کے ان کے گھروں پہ اتار دیے۔ کیا اللہ کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا۔ میں کوئی نہیں ہوتا کہ آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھو تو نے ایسا کیوں کیا؟ میں تھوڑی نہ کوئی ہو رہا، یہ تو اللہ کے علم میں سب جا رہا ہے۔ تو اللہ ایک ایک سے پوچھنے والا ہے کہ تم نے یہ بدبختی کیوں کی تھی، تم پر یہ بدبختی کیا چھائی تھی، اور کون سا بڑا تیر مار لیا 2 دن 4 دن پٹاخے پھوڑ کر مسلمانوں نے؟ سوائے اللہ کو ناراض کرنے کے، رسول اللہ کو ناراض کرنے کے، اور اچھے بھلے مسلمانوں کو ناراض کرنے کے حاصل کیا ہوا؟ ارے آپ کو پتا ہے جب آپ پٹاخے پھوڑ رہے تھے تو 4 گھر کے مسلمان نیت کر رہے تھے بدبخت مر بھی جائے گا تو اس کے جنازے میں میرا قدم نہیں جائے گا۔ لوگوں نے قسمیں کھائی آپ کے پٹاخے پھوڑنے پر کہ وہ آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہونے والے ہیں۔ کیا لے کر گئے، کیا جیت کر گئے، کیا خوشیاں منائی؟ نہیں، وہ بچہ ضد کر رہا تھا۔ بچہ تو ایسی بہت ساری چیزوں کی ضد کر رہا ہے۔ مولوی ارشد پچھلے 8 سالوں سے اسی کرسی پر نیکی کی ضد کر رہا ہے کہ بھئی یہ کرو یہ کرو۔ ہماری ضد کوئی نہیں مان رہا، بچے کی اچھی ضدوں کو کوئی نہیں مان رہا، اور یہ ضد بڑی مان لی گئی۔ نہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ پتہ ہے میں نے جو آیت شروع میں پڑھا، آپ لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ بقرہ 208 کے اوپر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ کس سے کہا گیا؟ عبداللہ ابن سلام سے کہا گیا۔ کس سے کہا گیا؟ جو یہودی مسلمان بنے تھے ان سے کہا گیا۔ 2 چیزوں کو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مطالبہ کیا تھا، اور دونوں مطالبے عقل قبول کرتی ہے۔ دونوں مطالبے، پتہ ہے کیا مطالبے؟ نمبر 1، یا نبی اللہ، جیسے آپ کی امت کو جمعہ کا دن ملا ہے، ہم کو سنیچر کا دن ملا تھا، ہم سنیچر میں عبادت کیا کرتے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جمعہ بھی منایا کریں گے، ساتھ میں سنیچر بھی منایا کریں گے۔ کوئی غلط بات نہیں تھی، صاف ستھری بات تھی۔ جمعہ عبادت کرنے کے لیے جیسے آج ملی ہے، ہم کو کل سنیچر کی عبادت ملی تھی۔ جیسے آج مبارک دن جمعہ ہے، ہمارے لیے سنیچر تھا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ دن خاص کیا گیا تھا، ہم سنیچر کو بھی عبادت کریں گے۔ آقا نے فرمایا اور کہ یا نبی اللہ، بس دوسرا مطالبہ وہ کیا کہ تورات آج تک ہم پڑھ رہے تھے، اس سے ہمارا جی لگا ہوا ہے، تو اجازت یہ چاہتے ہیں کہ ہم رات میں جہاں قرآن پڑھا کریں گے وہیں پر ذرا سا تورات بھی پڑھ لیا کریں گے۔ کتنے پیارے مطالبے ہیں، کوئی رانگ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن اس سے پہلے کہ حضور کچھ کہتے، اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ سنیچر مبارک دن اب نہیں ہے، تورات مبارک کتاب اب نہیں ہے، اب کیا ہے؟ اب قرآن ہے اور جمعہ کا دن ہے۔ بتاؤ جی، اتنا بڑا حرام کہ سنیچر کو جو عبادت کرتا اللہ اس پر مہربان ہو جاتا، جو تورات پڑھتا اللہ اس سے پیار کرتا،
لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم کی باری آئی ہے، تورات کو اٹھا کر رکھنا پڑے گا، سنیچر کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کچھ نہیں۔ پیارے نبی آپ خود کہیے کہ تم تورات کی بات کر رہے ہو، تم سنیچر کی بات کر رہے ہو۔ نبی کہہ دیجئے موسیٰ علیہ السلام پوری نبوت کے ساتھ آ جائے، اتنی بڑی نبوت کے ساتھ آئے کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات بھی کیا کرے، وہ بھی ناکام ہو جائے گے اگر محمد عربی کا دامن پکڑ کر نہیں چلیں گے۔ تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے بھائی؟ دامن تو یہی کی پکڑنا میں پڑے گا۔ اس لیے جس نے خرافات کیا یا ان خرافات کو دیکھ کر مسکرایا یا خرافات کو دیکھ کر خوش ہوا، ان سب پر لازم ہے کہ سچی توبہ کرے، استغفار کرے کہ نہیں اللہ واقعی میں یہ تو غلطی تھی، حالانکہ میرا بھی قصور ہو گیا، مجھے پچھلے جمعے میں کہنا چاہیے تھا، کوئی تو بچ جاتا، کوئی تو رک جاتا، لیکن ذہنی نکل گیا کیونکہ کھچڑے نے بیچ میں آ کر کے دم مارا تھا۔ وہ 11ویں چل رہی تھی، میں نے سنا 11ویں بند ہو گئی، نہیں بولے ابھی بھی چل ہی رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ مجھ کو سننے والے تو شاید اس پروگرام میں شریک نہیں ہو رہے گے۔ اللہ کرے میرے گمان کی لاج رہ جائے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدعات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، شرکیہ کفریہ زندگی سے حفاظت فرمائے، اور جنہوں نے پٹاخے پھوڑے ہیں گزارش ہے ان کی میری ان کے ساتھ کہ وہ اپنے پڑوسی سے معافی مانگے۔ ہاں بھائی، جب میرے گھر کے سامنے پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے، 6 سال کا ہے میرا بچہ، اس کا ڈر مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، ایسے خطرناک پٹاخے، اور چونکہ گھر پیک ہے تو وہ گونجتا ہے اور زیادہ، یعنی کم آواز میں زیادہ آتی ہے، وہ ڈر رہا تھا، اور ہر ڈر پر میں اندر ہی اندر مر رہا تھا کہ میرے مولا ہم کو برباد کر رہے، خود بھی برباد ہو رہے۔ تو میں نے بھی نیت کیا ان کے کوئی فنکشن میں جاؤں گا، مر گئے تو نہیں جاؤں گا، نیت کیا میں نے ایسے، کیونکہ ارے دماغ پر وہ آئی رہی تھی باتیں ویسے، اس لیے بھائی پڑوسیوں سے معافی مانگو، ہم کیا خطا کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور مزے کی بات سن لیجئے، جب میرے محلے میں اترتا ہوں، انٹری کرنے لگا تو چند بچے پٹاخے پھوڑ رہے تھے، ایک آدمی کہا میں گزر گیا، اب لگا بولے میرا احترام اتنا کیا گیا، میں کہتا اتنا احترام اگر رب کا کر لیتا تو شاید ہی نوبت ہی نہ تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔